شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ آج کی گفتگو میں آپ کو قرآن کریم کا ایک منتر دکھانا مقصود ہے، اور یہ منتر ہے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت 69۔ جب حضرت ابراہیم کو ایسی آگ میں ڈالا گیا کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا، اور آگ فوراً اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اس کی ٹھنڈک بھی خلیل اللہ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ کو یہ کیوں فرمانا پڑا، جبکہ اس خالق کا تو ارادہ ہوتا اور آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اصل مصلحت تو اللہ ہی جانے، مگر میں نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ جانتا ہے کہ شیطان اور نفس انسانی مل کر ایک ایسی دنیا بنائیں گے جہاں توہم اور نفسانی بیماریوں کا بول بالا ہوگا، جہاں انسان شیاطین کا آلہ کار بن کر سیدھے سادھے انسانی معاشرے کو ورگلائیں گے۔ عملیات، جنتر منتر، طلسمات، نحوستیں، خوف زدہ کرنے والی تعبیریں، تعویذ گنڈے، جادو ٹونے انسان کو صراط مستقیم سے روکیں گے۔ اللہ سبحانہ جو کن فیکون سے ساری کائنات کو خلق فرما چکا ہو، اسے اس آگ کی فطرت بدلنے اور اپنے خلیل کو محفوظ رکھنے کی خاطر پورا ایک جملہ ادا کرنا پڑا، تاکہ قیامت تک کے غیر خداؤں کے لیے یہ چیلنج باقی رہ جائے کہ ہے کوئی طاقت تو وہ آگ کی فطرت کو اپنے حکم سے بدل کر دکھائے، بلکہ کسی بھی شے کو مخالف صورت میں بدل کر دکھائے۔ یہ بات کئی بار کہی جا چکی ہے کہ اس دنیا کی کوئی چیز کہہ دینے یا پڑھ دینے سے متحرک اور متغیر نہیں ہو سکتی، جب تک کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ نے آپ کو اختیار نہ دیا ہو، جسے اللہ کی عطا کردہ قوت تسخیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی حرکت اور تغیر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کی نظر کی خطا ہے، جس کا عقل سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، یا اس کے پیچھے دھوکہ، فریب، شعبدہ کاری، سائنسی آلات کا کرشمہ، کیمیکل کا ری ایکشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک قرآنی مثال اور پیش کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جادو ٹونے کو بہت پر اثر جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جادوگر جس کو چاہے دنیا میں کہیں بھی مار سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جن کے یہاں جو بھی مرتا ہے اللہ کے حکم سے نہیں، جادو کے اثر سے ہی مرتا ہے۔ یہ مثال اس مشہور واقعے سے متعلق ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت تفصیل سے آیا، اور اس تفصیلی واقعے میں غور و فکر کے بغیر ہی اکثریت اس مغالطے میں مبتلا ہو گئی کہ واقعی جادو میں کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینے، تباہی پر پہنچا دینے، کاروبار کو خراب کر دینے اور صحت و تندرستی کو مہلک بیماریوں میں بدل دینے کی طاقت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں یعنی شعبدہ بازوں یعنی فریب کاروں نے جب اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکیں تو تنتر منتر اور طلسمات کے نام پر بس اتنا کہا کہ فرعون کے جلال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ کیا یہ کوئی منتر ہے؟ کیا اس جملے کے ادا کرنے سے رسیاں اور چھڑیاں سانپ بن گئیں؟ صاحبان عقل غور کریں کہ صرف کچھ بھی بکواس کر دینے سے کچھ بھی کیا جانا ممکن ہے۔ جادوگروں نے اگر کوئی اور طلسم رسیوں اور چھڑیوں پر پھونکا ہوتا تو اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ضرور اسے بھی قرآن کریم میں نقل فرماتا۔ باقی کل